بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ایک ایک MNA کا پتہ ہے جو حکومت کے ساتھ بیٹھا ہے اور دل ہمارے ساتھ ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں ایک ایک نام پتہ ہے۔ چیلنج کرتے ہیں کہ عمران خان ان MNAs کو پارٹی سے نکالیں۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی مقابلہ کریں گے۔ خان صاحب کو نہیں پتا ہے میں جانتا ہوں، ایک ایک ووٹ کا پتہ ہے، ایک ایک MNA کا پتہ ہے کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر دل ہمارے ساتھ۔ مجھے پتا ہے کہ کون اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ کون بغض حفیظ شیخ میں ووٹ دیے تھے، کون بغض عمران خان میں ووٹ دیے تھے۔ ہم جانتے ہیں، آپ کے MNAs بھی جانتے ہیں کہ آپ نے ان کا ایک کام ہی نہیں کیا، ایک اینٹ بھی نہیں لگائے، کروڑوں روزگار کا دعویٰ کر کے ایک بھی نہیں دیا۔ کتنے آپ کے ممبران نیشنل اسمبلی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے شکل اپنے علاقے میں دکھانے کو قابل نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن تیر پہ لڑنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن شیر پہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آپ نے 3 سال سے ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ PTI کے ارکان بکاؤ مال ہیں تو آپ نے انہیں کیوں رکھا ہے؟ اب آپ اپنے گندے اندوں سے ہی اعتماد کا ووٹ لینے لگے ہیں۔ کہا وزیر اعظم صاحب مسئلہ ووٹ خریدنے کا نہیں، آپ کی ناکامی کا ہے۔ زیادہ بڑی ذمہ داری تو سیاسی جماعت کے سربراہ اور وزیر اعظم کے طور پر عمران خان کی ہے۔ جب آپ ٹکٹ دیں گے صاحب ابڑو کو، عبد القادر کو، اور جب اس طرح کے لوگوں کو، فیصل واڈا جیسے لوگوں کو آپ انٹروڈیوس کروائیں گے جن کے پاس آئے ان کے کریکٹر میں اگر ایک کوئی چیز ہے تو وہ صرف پیسہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اسی طرح کے پھر آپ الزام دوسروں پہ لگائیں کہ ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ ماننا چاہیے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے، لوگوں کا اعتماد ان پر نہیں رہا۔ مریم نواز نے میاں نواز شریف کو ٹرینڈ سیٹر قرار دے دیا۔ کہتی ہیں کہ لندن میں بیٹھ کر نواز شریف نے طاقت کے ایوان ہلا دیے۔ آج انہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ سیاست میں مت گھسیٹیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں۔ نواز شریف کے بیانیے کا ڈنکا پورے ملک میں بج رہا ہے۔ سینٹ الیکشن میں پیسہ نہیں، نون لیگ کی ٹکٹ چلی ہے۔ وہ اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ نواز شریف جیسے عوامی وزیر اعظم کو ایک جھوٹے اقامے پر یہ اٹھا کر اقتدار سے باہر پھینکیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی۔ اس سب کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی اور مسلم لیگ نون کو توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ بہت بھاری ہے، کون اٹھائے گا؟ نواز شریف کے ہر کارکن نے اس بیانیے کا بوجھ اٹھایا، بلکہ اس کی عزت رکھی، اس کا مان رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیہ آج اس کا ڈنکا پورے پاکستان میں بج رہا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نواز شریف کو اس لے کر آ۔ اینکر سعدیہ افضال کی جانب سے فیصل واڈا کی تصویر شیئر کرنے پر سوشل میڈیا پر حیران کن تبصرے کر دیے گئے۔ حالانکہ فیصل واڈا اپنے کاغذات نامزدگی میں بتا چکے ہیں کہ سعدیہ افضال ان کی اہلیہ ہیں۔ اینکر پرسن سعدیہ افضال کی جانب سے فیصل واڈا کی تصویر شیئر کی گئی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر حیران کن تبصرے شروع ہو گئے۔ حالانکہ فیصل واڈا اپنے کاغذات نامزدگی میں بتا چکے ہیں کہ سعدیہ افضال ان کی اہلیہ ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹکٹس کی ریفنڈنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ COO.bookme.com فیضان اسلم کہتے ہیں کہ شائقین کرکٹ کو گھر بیٹھے ہی ٹکٹس کی رقم واپس مل سکے گی۔ آن لائن اور موبائل بینکنگ کے ذریعے اکاؤنٹ میں رقم موصول ہوگی۔ اس دفعہ bookme.pk سے جب لوگوں نے PSL کی ٹکٹس لیں تو ان کو ایک پروسیس کے تھرو جو ہے وہ ٹکٹس ملی۔ اسی طرح ریفنڈ کے حوالے سے بھی سارا پروسیس بھی اسی طرح ہی آٹومیٹڈ ہے اور گھر بیٹھے ہے جس طرح سے ان کو ٹکٹس ملی تھی۔ جتنے لوگوں نے جس پیمنٹ میتھڈ کے تھرو ٹکٹس خریدی، جس نے موبائل والیٹ کے تھرو خریدی، کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کے تھرو خریدی، ان میتھڈز کے حوالے سے ان کو جس طرح سے پیمنٹ کی، ان کو اسی پیمنٹ میتھڈ پہ آٹومیٹکلی بینک یا جو بھی ان کا موبائل والیٹ یا پروسیسنگ کمپنی ہے وہ ان کو آٹومیٹکلی ریفنڈ کر دے گی۔ سو آج سے لوگوں کو ریفنڈ ملنا شروع ہو جائیں گے، ڈپینڈنگ اپون دا بینک کہ کون سا بینک ہے جس کے تھرو انہوں نے وہ کی ہے، اس کے بعد اس بینک کی پروسیسنگ سپیڈ ہے۔ کچھ لوگ 2 روز کا وقت لیں گے، کچھ 4، کچھ 7، کچھ 8۔
बट उम्मीद है कि अगले 7 से 8 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा रिफंड का। किसी को घर से बाहर रिफंड के लिए भी नहीं जाना, जिस तरह से टिकट्स उनको घर बैठे मिली उसी तरह bookme.pk उनको रिफंड भी ऑटोमेटेड वे में करवा रहा है। कराची के महकमा बागात के दफ्तर में बल्दिया उस्मा कराची के सब इंजीनियर ख्वाजा नदीम ने डायरेक्टर पार्क जुनेदुल्लाह पर हमला कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सब इंजीनियर ख्वाजा नदीम को मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के महकमा बागात के दफ्तर में बल्दिया उस्मा कराची के सब इंजीनियर ख्वाजा नदीम ने डायरेक्टर पार्क जुनेदुल्लाह पर हमला कर दिया, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सब इंजीनियर ख्वाजा नदीम को मुअत्तल कर दिया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा बागात के दफ्तर में बल्दिया उस्मा कराची के सब इंजीनियर ख्वाजा नदीम ने डायरेक्टर पार्क पर हमला कर दिया। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। सरबराह पाक फिजाइया ने श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजापाक्से से मुलाकात की। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत को सराहा। उन्होंने एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कबल अज़ीम सरबराह पाक फ़ज़ाइया की कोलंबो हवाई अड्डे आमद पर श्रीलंकन फ़ज़ाइया के कमांडर एयर मार्शल ने उनका इस्तकबाल किया। महंगाई का तूफान थमने वाला नहीं है। चीनी की कीमत 125 रुपए होने का खदशा पैदा हो गया है। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 140 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद 100 किलो के थैले की कीमत 9,500 रुपए तक पहुंच गई है। सदर लाहौर किराना मार्केट हाफिज मोहम्मद आरिफ ने शुगर मिल्स को रेट्स बढ़ाने से रोकने का मुतालबा किया है। चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। चीनी की कीमत 125 रुपए होने का खदशा पैदा हो गया। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 140 रुपए तक महंगा हो चुका है।